بسم الرحمن الرحیم۔ یہ آخری ویڈیو ہے میں کہ شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو، اس کا یہ آخری ویڈیو ہے۔ نکاح کے خطبہ میں ان آیات کے علاوہ کچھ احادیث بھی تلاوت کی جاتی ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک حدیث یہ تلاوت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ محض دنیا داری کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب کا کام بنایا ہے۔ اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ دنیا کے تمام کام جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، اگر ذرا سی نیت بدل لو، ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو اور اس کا طریقہ کار بدل لو تو حقیقت میں یہ سب دین ہے۔ چنانچہ یہ نکاح بھی دین ہے، خرید و فروخت بھی دین ہے، تجارت بھی دین ہے، زراعت، ملازمت، بیوی بچوں کی طرح ہنسنا بولنا بھی دین بن جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ان سب کاموں میں تمہاری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو، تو پھر کھانا پینا، تجارت و صنعت سب دین بن جاتی ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو خاندانوں میں آپس میں محبت ہے تو اس محبت کو پختہ کرنے والی نکاح سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں۔ لہذا اگر دو خاندانوں میں آپس میں محبت ہے تو اس محبت کو پائیدار کرنے کے لیے ان خاندانوں کے بعض افراد کے درمیان آپس میں رشتہ قائم ہو جائے تو اس محبت کو مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس محبت میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہوں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا متعدد نکاح کرنے کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ بہت سے قبائل سے تعلقات قائم کرنے منظور تھے، اس لیے آپ نے ان قبائل کی خواتین سے نکاح فرمایا۔ اس زمانے میں بھی اسی کا رواج تھا کہ جن کے درمیان باہمی قریبی تعلقات ہوتے، اس تعلق کو نکاح کے ذریعے مزید پختہ بنا دیا جاتا تھا۔ تیسری حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری دنیا متاع ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع اٹھانے کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس سے جائز طریقے سے نفع اندوز ہو، اور دنیا کے اندر سب سے بہتر نفع اٹھانے کی چیز نیک خاتون ہے۔ نیک خاتون کو حضور پاک علیہ السلام نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ زوجین ایک ہوں اور نیک ہوں، یعنی اگر دو باتیں ان میں جمع ہو جائیں کہ دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت بھی ہو اور دونوں نیک بھی ہوں تو یہ دنیا کی جنت ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو دنیا میں جہنم ہے، اس لیے کہ اس صورت میں دنیا بے کیف اور بے مزہ ہو جاتی ہے اور اس میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تین چیزیں انسان کو دنیا میں حاصل ہو جائیں تو اس کی سعادت کا حصہ ہے، اس کی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کشادہ گھر، دوسرا نیک بیوی اور تیسرا خوشگوار سواری۔ اگر یہی تین چیزیں خراب ہو جائیں تو پھر یہ بڑا عذاب بن جاتا ہے، یعنی پوری زندگی کے لیے نحوست اور وبال ہے۔ اس حدیث کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ شوہر کو بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے اور بیوی کو شوہر کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بات نظر رکھنی چاہیے اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں خدا کا خوف کتنا ہے اور دین پر چلنے کا جذبہ کتنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نکاح کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ چوتھی حدیث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت اور مشقت اور خرچ کم ہو۔ نکاح جتنی سادگی سے کیا جائے گا اتنی زیادہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بہرحال نکاح کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کے یہ ارشادات ہیں، اگر حقیقت میں ان پر عمل ہو جائے تو دین و دنیا کی صلاح و فلاح حاصل ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں چاروں طرف جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو فساد پھیل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان ارشادات سے غفلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اگلا عنوان شروع ہوتا ہے طنز اور طعنہ سے بچیے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔